میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ 2 + 2 4 کیوں ہوتے ہیں، 5 کیوں نہیں ہوتے۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب میں پڑھ رہا تھا پہلی دوسری جماعت میں، تو میرے ٹیچر نے مجھے بتایا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ وہ دن آج کا دن میں 2 + 2 کو 4 ہی سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 5 ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو اس نے کہا کہ یہ کالا ہے اسے میں کالا سمجھ رہا ہوں، جس کو اس نے کہا یہ میٹھا ہے اسے میں میٹھا سمجھ رہا ہوں، جس کو اس نے کہا کڑوا ہے میں اسے کڑوا سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے جو کڑوا جسے میں کہہ رہا ہوں وہ میٹھا ہو، اور 2 + 2 جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ اچھا، 2 + 2 5 ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت سے لوگ، ایک علامہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہے، جو کہتے ہیں کہ جی برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ مسلمانوں پہ برق جو ہے وہ کیوں گرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 2 4 سنتیں ہیں، مطلب اس کی بہت بے شمار جو سنتوں میں سے کچھ یہ ہیں جو میں اگر ساروں کو کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جو ان کی بے شمار عادات ہیں، ان کی ہدایات ہیں، جو ان کو اگر ہم اکٹھا کر کے کسی جگہ تقسیم کر لیں تو میری رائے میں کوئی 3 یا 4 اس کی کیٹیگری میں، ٹائپ میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ بھئی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اچھا، یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے۔ آج کل مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں تو مسلمان ہی جائیں گے، بے شک ہم جو ہے اس دنیا کو دوزخ بنائیں لیکن جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اچھا، جنت میں یہ بالکل بات طے ہے کہ مسلمان ہی جائیں گے، کیونکہ کچھ تو ایسا ہے نا جی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پہ یقین کر لیا، اس کے رسول کی جو تھی اس کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ شخص جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے باغ ہیں، 2 باغ ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور روز قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ روز قیامت ہی ہے نا جی جس کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو وہ خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ یا اللہ میں تمہارے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، اگر اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر وقت سجدے میں، تو کیا یہ اس کا حق بن گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ یہ اس کی اختیار ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے دوزخ میں بھیج دے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ آدمی نے جنت میں اپنے فعل سے نہیں جانا، اس کے فضل سے جانا ہے۔ یعنی میں اگر بہت ہی نماز روزہ کرتا ہوں اور سب چیزیں، تو وہ یہ میرا حق نہیں بن گیا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ بے شمار اور چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے اوپر میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ جو ہے، اس کو آگے گڑ گڑانا جو ہے، اس کے آگے آنسو بہانا جو ہے وہ بہت پسند ہے، اسے گناہ گار پسند ہے نا۔ توبہ کرنے والا جو ہے اسے کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے کہ اچھا اللہ میاں اب مجھے معاف کر دے، پھر میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، چاہے وہ جو برائیاں ہوں یا اس کے گناہ جو ہوں وہ احد کے پہاڑ جتنے ہوں، سب کی سب نیکیاں، 5000 گناہ کیے تھے، توبہ کر لی، 5000 نیکیوں میں بدل گئے۔ اچھا، یہ دینے والا جو ہے وہ عجیب قدرتوں کا مالک ہے۔ یہ دنیا داری میں جو ہے کہ اگر آپ کا جو کوئی نوکر ہے وہ غلطی کر لے تو آپ جو ہے آ کے کہے کہ جی سوری معاف ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ معاف تو کر دیں، پھر اسے کہیں کہ جاؤ چھٹی کرو، اب میں تمہیں ملازمت پہ نہیں رکھتا۔ یا آپ بہت اچھے لوگ ہیں تو کہیں گے کہ اچھا چلو معاف کو کر دیا، چلو ملازمت پہ بھی رہو۔ اور اچھے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا چلو یار تمہیں معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں نے یہ تمہیں تھوڑے پیسے بھی دے دیے۔ اچھا، میں نے معاف بھی کر دیا اور تمہاری تنخواہ میں 1000 روپے کا اضافہ بھی کر دیا، کوئی انکریمنٹ لگا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے باس ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وہ جب معاف کرتا ہے تو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کو احسان، اس پہ فضل کر دیتا ہے اپنا، اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو میں بھی صبح کو توبہ کر لی،
رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، روز گناہ کیا روز توبہ کر لی۔ یہ اس کی پروردگار کا کہنا ہے کہ توبہ کر کے میرے پاس جو آتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اب جو عادت بنا لے اپنے گناہوں کی اور توبہ کی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہاں میں اور آپ شاید کچھ نہ کہہ سکیں، کیونکہ ایک آدمی شرمندہ ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، لیکن وہ لوٹا تو میرے پاس آیا ہے نا۔ آپ نے جو پروین شاکر کا شعر ہے کہ یہی اچھی بات میرے ارجائی کی کہ جب یہ لوٹتا ہے تو وہ میرے ہی پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اس ہرجائی کی یہ عادت جو ہے بہت پسند ہے کہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو آتا میرے پاس ہی ہے، اس کے پاس دوسرا در ہے کوئی نہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ مہربان ہے، رحمان ہے، سب پہ رحمان ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں پہ رحمان ہے۔ اچھا دوسری جو ہے وہ ہے رحیم والی بات۔ اچھا وہ رحیم ہے سب پر، سب اشیاء پر، سب چیزوں پر، سارے انسانوں پر، سارے حیوانات پر، سارے حشرات پر۔ بارش برساتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا کہ ہندوؤں کو ہوگا، عیسائیوں کو ہوگا کہ یہودیوں کو ہوگا، جس کو بھی ہو اس کا کام ہے بارش۔ اس طرح سے روشنی ہے، دھوپ ہے، سورج ہے، جتنی اس کی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، درختوں کے لیے بھی ہیں، پرندوں کے لیے بھی ہیں۔ اور بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ شاید ان پرندوں ہی کا حصہ ہے، رزق ہے، یہ بارش ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو شاید درختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برسائی تھی، لیکن اس میں سے ہمیں حصہ مل گیا۔ تو یہ اس کے رحیم ہونے کی نشانی۔ اچھا ایک جو تیسرا اصول ہے وہ اس کا ہے 2 جمع 2 کا، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان کہے جب بھی 2 جمع 2 4 ہیں، ہندو کہے، عیسائی کہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا 2 جمع 2 کہتا ہے تو وہ 4 ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ مسلمان کہے کہ نہیں جی میں تو بہت نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، یہودی کہ ہوں، میں بڑی پسندیدہ قوم ہوں، میں جو ہے 2 جمع 2 کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ 5 ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوتے۔ جو محنت کرے گا وہ محنت کا پھل پائے گا، جو باغبان پانی دے گا، وقت پہ آئے گا، گوڈی کرے گا، ہل چلائے گا، اس کی فصل اچھی ہوگی۔ مسلمان ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ کھیتوں کا چکر نہیں لگاتا اس کی فصل خراب ہوگی، ہے نا۔ اچھا اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جو وہ 2 باغ تھے لوگوں کے جن کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ دیکھا میرا باغ یہاں بھی اچھا ہے، مجھے آخرت میں بھی اچھا ملے گا، اور میں تو بس جیسا یہاں ویسا وہاں۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اسی کے سے وہ ہوتا ہے۔ ایک دن ہوا جو کہہ رہا تھا کہ یہ میری محنت ہے، اس کا باغ جو ہے وہ سارا جل گیا، سڑ گیا، اور دوسرے کا جو ہے وہ ہرا بھرا رہا۔ اللہ مثالیں دیتا ہے ایسا۔ اور پھر نے کہا کہ جب تم آیا کرو اپنی کھیتی کی طرف تو کہا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہے نا۔ تو ہم بھی جو ہے نا بعض اوقات لکھا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو میری خواہش ہے کہ اگر آپ نے مکان پہ بھی لکھوانا ہو نا کہیں تو لکھوانا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ قرآن میں یہ کہا کہ اپنے کھیت میں جس سے جا رہے ہیں تو آپ جاتے ہی یہ کہیں، کسی اپنی اور اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے ادا کریں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اصول بتا دیے کہ جو اگر مسلمان ہیں تو تب بھی یہ، غیر مسلم ہے تب بھی یہ، اس کی مہربانی ہی سے ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو مجھ سے بات کر رہے تھے کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، وہ ہے سائنس، میتھمیٹکس، فزکس۔ اگر ہم نے جو دور تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، اس کے بعد کا، عثمانیہ کا، انہوں نے جتنے نیک ہوتے تھے اتنے ہی، مطلب رات اگر وہ مسلح پہ گزارتے تھے تو صبح جو ہے وہ گھوڑے کی زین پر گزارتے تھے۔ گھر میں بیٹھے رہتے تو شاید یہ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ فتح نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم اپنی تقوی میں تو بہت آگے چلے گئے، بڑی تفاسیر بھی لکھی، مفسر بھی پیدا کیے، لیکن اس چیز کو ہم نے اگنور کر دیا جس کی بنیاد پر گورا جو ہے وہ آگے نکل گیا اور اس نے دنیا کو فتح کر لیا، ہمیں نگیں کر لیا۔ عثمانیہ جو تھے، عثمانیہ دور کے لوگ، وہ تلوار سے لڑتے تھے، گورے نے بارود ایجاد کر لیا، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن یہ اپنی تلوار ہی پہ بھروسہ کرتا رہا، اور وہ جو ہے ٹیکنالوجی پہ چلے گئے۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتا
کہ ایک مسلمان بڑا متقی، آج بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ پتہ نہیں کیا پیدا تو فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کچھ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ نے کچھ موقعوں کے لیے کی ہیں۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل نے کی، ایک مرتبہ کی، اب نہیں ہوگی، اب آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ ڈھا دی گئیں، ابابیل نہیں آئے، اللہ کے فرشتے نہیں آئے۔ اب ہر مرتبہ یہودیوں والا تو نہ کرو کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑو اور جب آپ فتح حاصل کر لو گے تو ہم آ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ یہ اصول وہ ہے جو 2 + 2 4 ہوتا ہے۔ اس طرح ہی سے اگر آپ نے کہیں ترقی کرنی ہے تو آپ کو سائنس پڑھنی پڑے گی، فزکس پڑھنی پڑے گی، سوچ بچار کرنا پڑے گا، اور اگر ہم سوچ بچار کریں گے تو ہم بھی اسی طرح سے ترقی کر لیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو تقویٰ ہے یا جو ہماری نمازیں ہیں یا جو ہمارے روزے ہیں وہ ہمیں ہو سکتا ہے جنت میں تو لے جائیں، لیکن اس دنیا میں اور حقوق العباد کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو ہے کہا یہ گیا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک بڑی شان ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو ہر نبی کی اپنی دعا ہے نا، حضور کی دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اور ہم اسی سے دور بڑھتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق نہیں ہے، سائنس کے پاس کسی کو شوق نہیں ہے، اور چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور کل میں کسی کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا جو مولوی ہوتا ہے امام مسجد کا، وہ اپنا گزر بسر بھی اسی پہ کر رہا ہوتا ہے، بولے نماز پڑھا لی اور اسی پہ اس کا گزر بسر ہے۔ اگر وہ اپنا چوگا حبا ماما اتار کر ذرا سا باہر نکلے اور اسے کہا جائے کہ یار 2 روپے کما کے لاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ نہ لا سکے۔ اس نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ پیشہ نہیں بنانا، اس کو سکل سیکھو۔ اس مولوی کو، اس امام مسجد کو چاہیے کہ وہ سکل سیکھے۔ اگر ہم سکل نہیں سیکھیں گے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے، معیشت ہماری ترقی نہیں کر سکتی، اور جو مسائل ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو کہ انہیں بہت عزیز تھی۔ وہ جب بھی دعا مانگتے تو اس دعا کو اس میں شامل کرتے تھے، اور وہ تھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک میں جب آپ جو ہے اس کو پڑھیں تو اس کا پس منظر بھی بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، پھر آگے یہ دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور پھر جب دعا یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا مانگی ان کے لیے صرف دنیا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا بھی دے اور آخرت کا سے بھی مجھے اچھا نیکی دے، ان کے لیے دونوں چیزیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف دنیا کی سے بھی خیر مانگنی چاہیے بلکہ آخرت کی خیر بھی مانگنی چاہیے، اور اس دنیا میں ترقی کے لیے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ سکل سیکھنی چاہیے۔ ہمیں آئی ٹی کا دور ہے آج کل، تو ہمیں آئی ٹی یہ معیشت جو ہے وہ ہم دعاؤں سے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں خود جد و جہد کرنی پڑتی ہے، چلنا پڑے گا، ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا، تب جو ہے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ 2 + 2 5 ہو جائیں گے، 2 + 2 5 ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس اصول کے ساتھ چلنا پڑے گا جو کہتا ہے کہ جو مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جو کوشش کرے گا یہ دنیا اس کی ہے، بقدر ایفرٹ جو ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔